السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آزاد ریاست جموں و کشمیر میں وزیراعظم انوار الحق چودھری اڑ گئے ہیں اور تاحال انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو دن 2 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں، ادروائز ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ فائل کر دی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ جو آزاد کشمیر میں نئی حکومت قائم کرنے کا فارمولہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، مسلم لیگ نون حکومت میں شریک نہیں ہوگی، جبکہ تحریک عدم اعتماد کی اگر نوبت آتی ہے تو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی تحریک کی حمایت میں ووٹ کرے گی۔ بہرحال نکات بہت سے ہیں۔ الیکشن سے 8-9 ماہ قبل پاکستان پیپلز پارٹی یہ حکومت کا طوق گلے میں کیوں ڈالنے جا رہی ہے؟ صدر آصف زرداری کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور صاحبہ وہ خاصی سرگرم ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے ان کی ملاقاتیں اسلام آباد میں جاری ہیں، اور جو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور دیگر جو رہنما ہیں جو پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے گفتگو کی ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ استنبول میں جو مذاکرات ہیں اس کا چوتھا دور اب جاری ہے۔ تاحال جو باضابطہ تحریری معاہدہ ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے بار بار کابل کو کال کی جاتی ہے، موقف لیا جاتا ہے، پاکستان کی طرف سے ثبوت جو فراہم کیے گئے ہیں وہ ناقابل تردید ہیں، ٹھوس ثبوت ہیں، اور اب جو تحریری ضمانتیں پاکستان کو چاہیے کابل حکومت اب تک وہ ضمانتیں دینے سے کترا رہی ہے۔ اب بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں کابل حکومت اس پر رضامند نہیں ہو رہی؟ اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے کی طرف نہیں بڑھتے تو پھر کیا ہوگا؟ بالخصوص ترکیہ اور قطر کے جو افغانستان کے ساتھ مراسم ہیں وہ کیا کس نوبت پہ جائیں گے؟ کیا نوعیت اختیار کریں گے؟ یہ وہ سوال ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، دیگر بھی کابینہ کے اراکین موجود ہیں۔ جو سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ اقتصادی تعاون کا فریم ورک ہے، آج سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کے بعد اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یقینی طور پر دونوں ممالک کے بیچ جو دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں اس سلسلے میں یہ انتہائی اہم سنگ میل ہے، اور اس دورے کے بعد پاکستان کے جو اقتصادی تعاون ہے اس پر مزید پیش رفت بھی جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، آزاد ریاست جموں و کشمیر میں جو ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی ایک نقطہ تو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اسٹرینتھ بھی شو کر دی تھی، خبریں بھی آئیں کہ وزیراعظم نے استعفیٰ بھی ارسال کر دیا ہے، پھر اس کی تردید بھی ہو گئی، لیکن کا جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی ڈیڈ لائن کے باوجود انوار الحق چودھری صاحب اڑے ہوئے ہیں۔ کیا کانفیڈنس ہے، کس کانفیڈنس کی بیس پہ جو وزیراعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر ہیں وہ ابھی تک استعفیٰ دینے پر رضامند نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ تنویر الیاس صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی اور ان کو حکومت سے معزول کرنا تھا تو انوار الحق چودھری اس میں پیش تھے۔ یہ ان کی کیبنٹ کا حصہ بھی تھے اور یہ پی ٹی آئی کے ممبر بھی تھے، منتخب ہو کے آئے تھے۔ تو ایک تو وجہ یہ نظر آتی ہے کہ انہیں یہ احساس ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، یا ان کے دوست اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں، کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے، آپ کو استعمال کیا گیا، آپ کو پارٹی اپنی چھڑوائی گئی، فارورڈ بلاک بنوایا گیا، ان لوگوں نے کندھا دیا، آپ کی حکومت تشکیل پا گئی، مشکل حالات کا آپ نے سامنا کیا۔ اور یہ تو خیر وہاں کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کم از کم جو آزاد کشمیر، بلوچستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی ارکان اسمبلی اور وزرائے کرام بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں، اس میں انہوں نے نہیں دھوئے، اور اچھا خاصا سرپلس کیا۔ اور غالباً ان کے جو وزرائے کرام تھے ان کو یہ شکایت بھی ہوگی، ارکان اسمبلی کو بھی شکایت ہوگی کہ جناب والا وہ ہمارے کام نہیں آتے۔ ایک تو خیر جنون شکایت تھی کہ 1 سال ہو گئی حکومت کو، کیبنٹ بن گئی لیکن کسی وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قلمدان نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور اسی کا فائدہ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اٹھایا۔ ظاہر بات ہے کہ
ان کی نان پرفارمنس ہی اور بیڈ گورننس ہی وجہ بنی نا اتنی بڑی تحریک جی کی۔ ایگزیکٹلی۔ اور وہ ایک تحریک ایک دفعہ اپنے مطالبات میں انہوں نے کامیاب ہوئی، اس کے باوجود بھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔ 1 سال تک تو یہ میڈیا پر آنے سے کتراتے رہے گے، یہ کہتے تھے بانگ دول کہ میڈیا پہ آنا تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میڈیا پہ بالکل آپ نہ آئیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی پرفارمنس اگر اچھی ہو، گورننس بہتر ہو، تو پھر میڈیا کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا خود آ جاتا ہے آپ کے پاس، میڈیا خود آپ کے پاس آئے گا، آپ کے کاموں کی تعریف کرے گا۔ اور دوسرا شاید ان کو یہ خیال ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون پیچھے ہٹی ہے حکومت سازی سے، تو شاید کچھ لوگ ہوں ایسے جو انہیں کہہ رہے ہوں کہ آپ ڈٹے رہیں، ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، اور ایکسپوز ہونے دیں ان لوگوں کو۔ جس طریقے سے سلطان محمود چودھری صاحب نے اپنا طرز عمل بدلا ہے اور پیپلز پارٹی کو حمایت کا یقین دلایا ہے، کچھ لوگ اور سامنے آئے ہیں، اور مسلم لیگ نون اگر پیچھے ہٹی ہے، اس میں حصہ دار نہیں بن رہی، تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ تحفظات ہوں گے۔ بلکہ 3 تو منسٹر 2 دن پہلے تک وہ انوار الحق چودھری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس پارٹی کا موقف اور تھا، ان کی حمایت اور تحفظات مسلم لیگ نون کو ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت سازی کے عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتی، ورنہ جس پارٹی کی حکومت مرکز میں ہو، وفاق میں ہو، پاکستان میں ہو، وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار سمجھتی ہے کہ کسی دوسری اکائی میں اس کی اکثریت بھی ہو اور اس کی حکومت بھی ہو۔ وہ اگر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی درست نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون اور وفاق کی مسلم لیگ نون کے درمیان بھی تھوڑی سی رفٹ ہے، میں کہوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کا ہے کہ وہ حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ اس سارے پروسیس کو وہ درست نہیں سمجھ رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک محمل عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریاست کو۔ تو یہ وجوہات نظر آتی ہیں۔ اب اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایکسپوز کرنا ہے، ان کا مقصد کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے اپنی شرائط پر، کچھ وہ گارنٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا صرف وہ جو ہے ٹائم گین کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر جاؤں تو باعزت لائم لائٹ میں رہ کے جاؤں، اور یہ بتا کے جاؤں کہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اشارہ کیا اور میں نے استعفیٰ دے دیا۔ ایک پہلو اور بھی ہے وہ ارشاد کام صاحب، نہیں ہے۔ اب جولائی میں غالباً انتخابات ہیں اگلے سال آزاد کشمیر میں، پیپلز پارٹی یہ 8-9 ماہ کی حکومت کا توق، حالانکہ گورننس کے ایشوز ہیں، پرفارمنس کے ایشوز ہیں، یہ توق گلے میں کیوں ڈالے گی، کیوں ڈالنا چاہ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، حکومت اگر ایک صوبے میں یا ایک آزاد کشمیر ریاست میں پیپلز پارٹی کو حکومت مل رہی ہے تو وہ کیوں موقع ضائع کرے گی؟ آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کے کام بھی ہوں گے، لوگوں کو وسائل بھی ملیں گے، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، پارٹی کو منظم کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ قومی وسائل پر، ریاستی وسائل پر اگر پارٹی کو منظم کرنے کا موقع ملے تو وہ پیپلز پارٹی کیوں ضائع کرے گی؟ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی جیبیں بھرتی ہیں، اپنی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بھی حکومتی وسائل کا، اختیارات کا، وسائل کا پورا استعمال کرتی ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس میں قباحت کیا ہے؟ نہیں، یہ 8-9 ماہ کا دورانیہ کافی ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 8-9 ماہ میں ہم اتنے کام کر جائیں گے، لوگوں کو ابلائج کر جائیں گے، ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کریں گے، ایک تو ان کو اگلے الیکشن کے لیے وسائل میسر ہوں گے، دوسرا وہ کچھ دکھانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو جو کام 4.5 سال میں نہیں ہوا ہم نے آپ کو 6 مہینے میں کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک پولیٹیکل موو تو ہے نا، تو وہ اس کو کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں۔ جو بھی حکومت جو انوار الحق کو چیلنجز تھے، نئی حکومت کو اس سے زیادہ چیلنجز ہوں گے عوامی ایکشن پارٹی کے حوالے سے۔ ایک تو یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ گارنٹر ہے، وہ کمیٹی گارنٹر ہے جو مذاکراتی کمیٹی تھی، اور جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب اور قاہرہ صاحب موجود تھے، تو وہ اس
معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے انہوں نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، عوامی تحریک کو مطمئن کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرفارم کرنا ہے کہ وہ جو اثر رسوخ ان غیر سیاسی لوگوں نے قائم کر لیا ہے، سیاسی جماعتوں کو پیچھے دھکیل کے، سیاسی جماعتوں کو بائی پاس کر کے، سیاسی جماعتوں کو عوام کی نظروں میں گرا کر وہ اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ سارے سینیریو میں ریاستی جماعت اور بالخصوص مسلم کانفرنس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، مسلم کانفرنس جو تھی ایک دور میں سردار عبدالقیوم خان کے دور میں ایک طاقتور جماعت تھی، اور وہ جماعت تھی اپنے عوامی رابطوں کی وجہ سے، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، مرکز کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات یعنی وفاق پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات کی وجہ سے، اور مسئلہ کشمیر پر کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ حصے بکھرے ہونا شروع ہوئے، اور پھر حصے بکھرے ہوتے ہوتے سردار سکندر حیات الگ ہو گئے، اس کے بعد شاہ غلام قادر الگ ہو گئے، اس کے بعد راجہ فاروق حیدر الگ ہو گئے۔ یہ کوئی کارواں سے کیا ہے، کوئی بدگماں حرم سے کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ اب سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ جانشین ہیں سردار عبدالقیوم خان کے، وہ وزیر اعظم بھی اس ملک یعنی ریاست کے بنے، لیکن ظاہر ہے نہ وہ اپنے بزرگ جو تھے، اپنے باپ کے والد کے ساتھی تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھ سکے، نہ اپنے ہم عمر جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملا سکے، نہ نئی پود جو ہے اس کو اپنا ہم نوا بنا سکے۔ تو اس کے بعد ظاہر بات ہے، دیکھیں نا، سردار ابراہیم کے صاحبزادے جو ہیں اور ان کے آل اولاد وہ بھی اب ارریلیونٹ ہے، ان معنوں میں ریلیونٹ نہیں ہے کہ جو بڑی پارٹی وہ لے کے بیٹھے ہو۔ سکندر حیات کا بھی یہی معاملہ ہے، ممتاز راٹھور کے بیٹے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اپنی اپنی نشست تک اگر کوئی ہے بھی تو بس سردار عتیق کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ایک پارٹی کو منظم رکھنا، منظم کرنا، اس کو عوامی مقبولیت اس کی برقرار رکھنا، یہ کام تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اور اب تو جو نظر آ رہا ہے کہ خواہ سلطان محمود چودھری ہوں، خواہ چودھری یاسین ہوں، چودھری یعقوب ہوں، یا کوئی دوسرے شاہ غلام قادر ہوں، وہ بھی کوئی یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کچھ کر دکھایا ہے، اب تو یہ بھی ارریلیونٹ نظر آ رہے ہیں۔ تا وقت ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ اپنی پرفارمنس سے، عوام میں اپنی مقبولیت سے کوئی نقش قائم کریں، کوئی بتائیں کہ جی ہم بھی ہیں، بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار میں نہ آئیں، بلکہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر، گڈ گورننس کی بنیاد پر، عوامی مقبولیت کی بنیاد پر، عوام کے ساتھ رابطوں کی بنیاد پر یہ ایک نشستیں حاصل کریں۔ ابھی تک تو خلا ہے۔ صحیح۔ استنبول مذاکرات ارشاد صاحب بیل منڈے نہیں چڑھ رہی ہے، ضمانتیں طالبان حکومت دینے کو تیار نہیں ہے۔ ذرائع سے جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ پھر کابل سے ہدایات لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اگر یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی دونوں ممالک کی۔ میں پاکستانی ہوں، میری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، مجھے پاکستان کا مفاد عزیز ہے، لیکن پاکستان کے مفاد میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان سیم پیج پر نہ ہوں، دوست نہ ہوں، کیونکہ پاکستان کو جو مشرق سے خطرہ ہے اور جتنا بڑا ایک ہمارا دشمن ہوا ہے اور جس کو حال ہی میں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور ہم نے ناکوں چنے چبائے ہیں، اس کی موجودگی میں ہمارا مغرب محفوظ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اس پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ ہمیں قمر زمان قاہرہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قاہرہ صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، آپ بھی اس میں شریک تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو عوامی تحریک ہے اس کو کنٹرول نہ کر پانا بنیادی وجہ بن رہی ہے وزیر اعظم انوار الحق چودھری کی تبدیلی کی اور نئی حکومت قائم کرنے کے لیے؟
देखिए, अनवर अल हक साहब को 2.5 साल काबिल जब अदम एतमाद के नतीजे में वो आए तो उस वक्त हम सारी जमातों ने उनको सपोर्ट किया और उनका तर्ज हुक्मरानी इतना मायूस कुन रहा। हम तो कोशिश करते रहे कि कोई क्राइसिस खड़ा ना हो जाए, लेकिन वो एक नहीं 2 क्राइसिस खड़ा कर गए। पहला क्राइसिस इतना गंभीर था और उसमें इंसानी खून का ज़िया हुआ, बड़ा सख्त आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा ऐसे उभार देखने को आए जो उनकी हुक्मरानी की वजह से ऐसे पैदा हुए। और उसमें फेडरल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद बावजूद इसके कि बड़ी तादाद में फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें पैसे दिए, लोगों को फैसिलिटीज दी, सहूलतें फराहम की, उसके बावजूद 2 उनके पॉइंट्स जो थे वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने मान लिए, बाकी पॉइंट्स पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ अरसे के बाद एक और मौका मिला और वो फिर एहतजाज में आ गए। और उस एहतजाज में तो ये सूरत हाल हो गई कि सैकड़ों नहीं दसियों की तादाद में पुलिस वाले जख्मी हुए, लोग जख्मी हुए, बुलेट फायर आर्म से जख्मी हुए और शहादतें हुई, पुलिस के बेशुमार लोग शहीद हो गए, लोग शहीद हो गए। अब इन सूरत हाल में अभी भी जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो गवर्नमेंट है रियासत की, यानी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, उसने जो अपने इक़दाम उठाने थे उन पे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई जी। और उसकी वजह से एक और क्राइसिस खड़ा होने का इम्कान है। इन हालात में, बाकी तो चले छोड़िए वो एक लंबी बहस है, लेकिन इन हालात में कोई नया क्राइसिस खड़ा हो जाए ये ना पाकिस्तान अफोर्ड करता है ना कश्मीर, लिहाजा उनको उनके ओहदे से हटाने का इसलिए फैसला हुआ है और तमाम जमातों ने किया। सही। अच्छा कारी साहब, ये फरमाएं कि ये जब आप मुज़ाकरात से फ़ारिग हुए और उस पर अमल दरामद के लिए भी तो एक कमेटी बनी थी, तो ये अनवर अल हक साहब की ज़िम्मेदारी थी कि वो अमल दरामद करें और परफॉर्म करें ताकि दोबारा क्राइसिस का कोई इम्कान बाकी न रहे, और वो इसमें नाकाम रहे जिसके बाद ये फ़ैसला हुआ। देखिए, जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उसमें 2 इक़दाम थे जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे थे, एक बिजली के निरख कम करना और दूसरा गंदम की सब्सिडी। ठीक, वो तो कर फेडरल गवर्नमेंट ने इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर दी। बिल्कुल। बाकी काम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे या स्टेट गवर्नमेंट के थे वो उन्होंने नहीं किए। ठीक। जिसके नतीजे में कोई 8-10 महीने के बाद एक और तहरीक की लाल सफर शुरू हो गया। हाँ, उनको एक और मौका मिल गया। ठीक। अब उसके साथ वो 8 के साथ 30 पॉइंट और आ गए। ठीक। तो ये जो क्राइसिस होते हैं, जब अवामी उभार होते हैं, तो ये तो किसी बड़े क्राइसिस का पेश करना हो सकते हैं। और जो सूरत हाल बनती जा रही थी जी, अगर अवाम और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बंदूकें उठा के आमने सामने खड़े हो जाए तो इससे बड़ा क्राइसिस और क्या हो सकता है। सही सही। अच्छा कारी साहब, इसमें कोई शक नहीं, आज़ाद कश्मीर की एक अपनी अहमियत है, वो आज़ादी का बेस कैंप है, और ये अनवर अल हक साहब की नालायकी या नाअहली या बैड परफॉर्मेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब वो बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी क्यों नहीं हो रहे? क्या आप लोगों ने, तमाम जमातों ने उन्हें एहसास नहीं दिलाया कि आपकी अक्सरियत ख़त्म हो गई, आपके इत्तेहादी अलग हो गए? वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। कभी खबर आती है इस्तीफ़ा दे देंगे, दे रहे हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, तो वो तैयार नहीं है। उसके पीछे क्या उनकी लॉजिक है, क्यों इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, या कोई उनको आसरा दे रहा है? उनके अपने ब्लॉक के मेंबर उनको छोड़ गए वज़रा जी। हमारी जमातों ने सपोर्ट विड्रा कर ली जी। परसों से हमने फिर अब आज तो हफ्ता होने को है कि हमने ऐलान किया हुआ है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ठीक। लेकिन अब उनको किस तरह ये बात रियलाइज कराएं जी, क्या करें जी? उनको ये बात रियलाइज होनी चाहिए थी, उन्होंने इस मामले को नहीं सीरियसली लिया। अब हमारे पास और क्या रास्ता है जी सिवाय इसके कि हम अदम एतमाद के खिलाफ लाएं? नहीं, अब इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई है या अभी भी उनको वक्त दिया जा रहा है कि इस्तीफ़ा दे दें? मैं अभी लाला मूसा में हूँ जी, जरूरी काम के सिलसिले में आया था, मुझे इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल का फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं जी। कारी साहब, जो आपने जिक्र किया है कश्मीर के हालात का, बैड गवर्नेंस का, अवामी राय को ना ऑन करने का, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। 8-9 माह की ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, तो ये बज़ाहिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी किस कॉन्फिडेंस पे ले रही है? आप नहीं समझते कि ये एक तौक गले में डाल रही है पीपल्स पार्टी? ऐसा ही है जी, तौक तो खैर मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन ये बहरहाल एक बड़ी दुरुस्त बात है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है और बड़ा रिस्क ले रही है। इसलिए कि हुकूमत के आखिरी दिन जो होते हैं वो लोगों की तवक्कुआत आसमान पे होती हैं और
गवर्नमेंट जो होती है वो सस्ता मश्क बन जाती है। लेकिन इस वक्त सोचना ये है कि मुस्लिम लीग ने ऐलान कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। ठीक, अगर पीपल्स पार्टी में ये फैसला कर दे तो फिर क्या होगा? फिर एक तातुल आ जाएगा। उस तातुल के नतीजे में क्या होगा? ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो चलेगी नहीं, फिर कोई इंटरनल सेटअप की सूरत में बनेगी जो कि आईनी नहीं होगी, वो एक और क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो इस वक्त वहाँ पे एक सीरियस जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करे वो उसकी जरूरत है। और पीपल्स पार्टी ने ये जानते हुए कि अगर हम वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू नहीं करते तो कश्मीर की सूरत हाल बेहतर दिगरगू हो सकती है, सही, इसलिए हमने ये जिम्मेदारी ली है। बाकी आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक मुश्किल और नाजुक जिम्मेदारी है जो हमारे लिए बड़ा बर्डन भी बन सकती है, लेकिन हम ये बर्डन बिल्कुल उठा रहे हैं क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। कल जब आपकी मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन से, तो ज़ाहिर है वो ये कहने तो नहीं आए होंगे कि हम अपोजिशन में बैठे होंगे। कोई वजह उन्होंने बताई होगी आपसे तामुन ना करने या आपकी हुकूमत में शामिल ना होने या हुकूमत साजी के अमल में ही शरीक ना होने की, क्योंकि वजह उन्होंने बयान की ऐसी वैलिड वजह जिसके बाद यानी वो अदम एतमाद की तहरीक में आपका साथ दे रहे हैं, हुकूमत साजी में आपके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या बताते हैं? इस हुकूमत के तो वो खिलाफ है, इसलिए अदम एतमाद में हमारे साथ है। जी, नई हुकूमत में वो हुकूमत में नहीं बैठना चाहते कि आप अपने मुखालफ सियासी जमात, हम मुखालफ ग्रुप है ना जी, आप उनसे इस बात की तफसील नहीं पूछ सकते कि आप क्यों शामिल नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि हमारी जमात का अपना अंदरूनी फैसला है। हो सकता है उनका फैसला इसलिए हो कि वो समझे जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नजदीक है और इसमें थोड़े से अरसे में इतना काम नहीं हो सकेगा कि लोग नाराज हों, तो वो सियासी नुकसान फोर्सी कर रहे हो और वो उठाने को तैयार ना हो सकता है। लेकिन ये इन मीटिंगों के अंदर बैठ के सियासी जमातें आपस में ये बात तो नहीं करती ना जी कि मेरा सियासी फायदा क्या और मेरा सियासी नुकसान क्या। हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फरमाएं कि ये मुज़ाकरात के दौरान अवामी एक्शन पार्टी का तो कोई मुतालबा नहीं, एक्शन जो ग्रुप है उसका तो मुतालबा नहीं था कि अनवर हक चौधरी हमें तो जो मुतालबे थे उनके मुतालबे आ चुके, उन पे अमल दरामद हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जो वादे कमेटी के साथ हमारी कमेटी करके आई है उन पर फौरी अमल दरामद करना है और उस पर अमल दरामद शुरू है। उस पर कुछ फेज आउट होने हैं, कुछ सर्वेज होने हैं, कुछ फौरी तौर पे इकदाम उठाने हैं, कुछ मशीनों के ऑर्डर्स हैं जो जिसकी डिलीवरी का फौरी तौर पे इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन कुछ काम वो थे जो रियासती हुकूमत से करने थे जिस पे अमल दरामद अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाएगी। उनका सबसे बड़ा मुतालबा जो था जो अभी तक नहीं माना गया, यानी उस पर एक कमेटी बनाएगी और लीगल कमेटी, वो बातचीत वो थी कि जी सीटें जो हैं ओवरसीज़ मुहाजिरीन कश्मीर की वो ख़त्म की जाएं। तो उस पर पीपल्स पार्टी का आपका मौक़िफ़ क्या है कि वो सीटें होनी चाहिए? क्योंकि कश्मीरी ये कहते हैं जब भी वहाँ उनसे कोई बात हो जाएं हम, वो कहते हैं जी कराची में MQM वाले अपनी मर्ज़ी का बंदा बनवा लेते हैं, लाहौर में कोई और पार्टी बना लेती है, KPK में किसी और का बन जाता है जिसका कश्मीरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आपके ख्याल में ये सीटें रहनी चाहिए? इरशाद साहब, ये सवाल पीपल्स पार्टी से नहीं पूछना चाहिए। पीपल्स पार्टी वहाँ पे जो कमेटी बन के फैसला हुआ है उसी के साथ चलेगी और वो ये है कि 2 मेंबर्स उन कमेटी के मेंबरान वो देंगे, लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, 2 रियासत की हुकूमत देगी, 2 पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी, क्योंकि ये अपने खारजा महाज को भी देखेगी, उसके आलमी तनाजुर को। बाकी इसका फैसला तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने करना है, उनके नुमाइंदों ने करना है, वही करेंगे। पीपल्स पार्टी उनके फैसले की तायीद करेगी। इसके ऊपर भी ये देखे ना, इसकी भी जो पेशरफ्त है, इसके ऊपर भी जो कमेटी बनानी है इसका नोटिफिकेशन तो उन्होंने करना है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक नहीं किया। सही है। कल बिलावल साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। क्या उमूर इसमें डिस्कस आए हैं और क्या कोई 27वीं आइनी तरमीम भी टेबल होने जा रही है? हमारे इल्म में अभी तक नहीं है जी, गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई चीज़ शेयर नहीं की, ना कोई इसका भी पेशरफ्त है। आपके जरिए ही आप सुन रहे हैं देर से कि कोई तरमीम आ रही है,
اس کے خد و خال ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی شیئر نہیں ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات بلاول صاحب کی پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اب شاید مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، میری ان سے بات نہیں ہو پائی، میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن شاید جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں سینٹ کے بھی اور ادروائز بھی، شاید ان کے تناظر میں ہو۔ صحیح جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قائد کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شاہ صاحب کشمیر کے بارے بڑی مفصل بتایا کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ ہم استنبول مذاکرات کی بات کر رہے تھے، بنیادی نقطہ یہی تھا، سوال بھی یہی ہے کہ یہ مذاکرات اگر نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو ظاہر بات ہے بدمزگی بڑھے گی، چپکلش بڑھے گی، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ دیکھیں نا، ہمارا ایشو تو ہے دہشت گردی کا خاتمہ، ہمارے ملک میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں۔ ظاہر ہے ان کو روکنا تو پھر ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ ہم نے، اگر وہ دوسرا فریق تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے زور بازو پر اپنی قوت صلاحیت کے مطابق ان کو روکیں گے، روک کر دکھائیں گے۔ لیکن اس سے جو نقصان ہوگا وہ پورے خطے کا ہوگا، کیونکہ بد امنی اگر بڑھتی ہے تو صرف ہم تو نقصان نہیں اٹھائیں گے نا، وہ بھی اٹھائیں گے۔ ہمارے تعلقات اگر کشیدہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایک لینڈ لاک کنٹری کی وجہ سے افغانستان کا پاکستان پر انحصار ہے۔ پاکستان سے آٹا تک پاکستان سے جاتا ہے، چینی پاکستان سے جاتی ہے، ایون دین ڈالر پاکستان سے جاتے ہیں، وہ قانونی طریقے سے جائیں یا غیر قانونی طریقے سے جائیں۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہمارا کیا انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی پھل آتے ہیں، کچھ سبزیاں آتی ہیں، نہیں تو پھر یہ طالبان رجیم کا کانفیڈنس کس بات پہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ بھی تو ہمارے ذریعے ہو رہی ہے نا، یہی ایک راستہ ہے نا۔ وہ جو دوسری سائیڈ ہے ازبکستان، تاجکستان وغیرہ۔ ارشاد صاحب، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ایک تو ان کی کور کمانڈر پشاور جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سے، اور دوسرا یہ توقع کی جا رہی تھی، کچھ اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی کہ آج سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے گی اور یہ کابینہ والا معاملہ کم از کم کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا، لیکن آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ اوورال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب معاملہ کس طرف جائے گا؟ کے پی کے میں کابینہ کی تشکیل کب تک ممکن ہو پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور کم از کم 2-3 وزیر جو قابل اعتماد ہیں ان کے بھی اور جناب عمران خان صاحب کے بھی، ان کو وہ بنا دیں، حلف اٹھا لیں، تاکہ جو قانونی اور آئینی ضرورت ہے پوری ہو جائے اور معاملات چلتے رہیں۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت نے آخر ایک مسئلہ کیوں بنا لیا ہے کہ جی ایک منتخب وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا۔ ہم تو یہاں دیکھتے رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پچھلے دور میں پی ٹی ایم کی حکومت تھی، خود بھی اور اپنی کابینہ کو لے کر بھی لندن جایا کرتے تھے، طویل سفر کر کے وہاں جا کے معاملات طے کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس میں کیا قباحت ہے اور اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اور کے پی کے میں جس طرح کی صورتحال خراب ہے، اور ان علاقوں میں جہاں سے سہیل آفریدی کا تعلق ہے، اس وقت تو بہت زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ آپ اس آدمی کو، ایک نوجوان ہے، ایک منتخب نمائندہ ہے، اس کو آپ ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ کون سی قیامت آ جائے گی اگر وہ مل جائے گا وہاں تو؟ اس کا مطلب ہے آپ کرائسس بڑھانا چاہتے ہیں، کم نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کرائسس کا سیاسی فائدہ تو خیر ہو کوئی، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ کون سا سیاسی فائدہ ہوگا، لیکن ملک کو اس کا نقصان ہوگا۔ ملک کے اندر استحکام، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، ہمارے دشمنوں کو آوازیں اٹھانے کا، انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو میرے خیال ہے ملاقات ہونے دیں۔ اگر آپ نے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے وہاں گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پہلے تھوڑے مسائل ہمارے پاس ہیں کہ ایک مسئلہ اور بھی ہم نے پیدا کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔
شوکت یوسفزئی صاحب نے ارشاد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کا. شوکت صاحب یہ کور کمانڈر پشاور کی وزیر اعلیٰ سے جو خیر سگالی ملاقات تھی، اس کے بعد تو ہم توقع کر رہے تھے کہ آج ملاقات ہو جانی ہے مگر نہیں ہو سکی. کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کنفرنٹیشن خود پیدا کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہم اشتعال جلا کر کوئی ایسی بات آ جائے کہ بس ہم پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کریں. ان کا تو اس کے علاوہ تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. ادروائز تو آپ نے کل سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا تھا کہ جن کی آج ملاقات ہو جائے گی. پھر یہ کہ عدالت نے بھی حکم دے دیا ہے، لیکن نہ عدالت کا حکم مانا جا رہا ہے، نہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی وزراء کی بات مانی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ بہت ہی پاورفل ہے، یا پھر یہ کہ حکومت کی نیت خراب ہے. ورنہ یہ جو ارشاد صاحب نے بات کی، ابھی میں نے ایک چینل پہ میں نے یہی بات کی کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، ایک طرف انڈیا کا بارڈر، دوسری طرف افغانستان کا بارڈر، پھر بیچ میں سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی کا سامنا، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے حل کرنا ہے نا، تو آپ کا جو ابتدائی خاکہ بنتا ہے وہ یہ کہ آپ کے بہترین ریلیشن شپ بنانے چاہیے صوبائی حکومت کے ساتھ. لیکن آپ صوبائی حکومت کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اب یہ سارے جو افغان پروسیس ہوا، اس میں اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فورن پالیسی میں ہمیں مداخلت کرنی ہے، لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں، جو یہاں کے جغرافیائی وہ ہے، اس میں ہمیں تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے افغانستان کے ساتھ. تو اگر اس میں کے پی کا نمائندہ بھی ڈالا جاتا تو کیا کباہت ہو جاتی. اگر یہ مذاکرات کے اندر آن بورڈ ہو جاتی، صوبائی حکومت بھی آن بورڈ ہو جاتی تو. لیکن یہ کہ وفاق جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ عدم تعاون کے اس پہ قائم ہے. کون سے مذاکرات میں یوسف یہ جو استنبول میں ہو ررہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو اس سے پہلے وہاں پہ ہوئے ہیں، دوحہ میں ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت چاہتی کہ معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں تھی کہ اگر یہاں ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ اگر صوبائی حکومت کے نمائندے کو بھی وہاں بٹھا دیا جاتا. شوکت صاحب یہ انسٹرکشنز کب آئی ہیں اور کس ذریعے سے آئی ہیں؟ یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے ذریعے آئی ہیں. آج ملاقات ہوئی اور آج ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ سہیل افریدی اپنی کابینہ فوری طور پہ بنائیں. اچھا، تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو فل اختیار دے دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے بنا لیں، لیکن کیبنٹ کو مختصر رکھیں. تو اب کیبنٹ تو بن جائے گی، لیکن جو وفاقی حکومت کیا اس سے حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم بہت پاورفل ہیں. تو دیکھیں، ہم تو قانون آئین کے مطابق چلتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قانون آئین کو نہیں مانتے، جمہوریت کو نہیں مانتے. ہم کیا کریں؟ اگر ہم عدالت جاتے ہیں، وہاں سے کوئی حکم آتا ہے، آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. یہ بتائیے، اب ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ جو جنید اکبر اور سہیل آفریدی کے جو اپروچ ہے، اس پر جو آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے، جس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں، بلکہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی ہیں، وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپروچ رہی تو کہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے حکومت نہ چلی جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپروچ بدلنے کی ضرورت بھی ہے، جس پہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پارٹی کی جو پالیسی ہے یا اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، وہ دونوں طرف سے اچھا ہونا چاہیے. میری ہمیشہ سے خواہش رہی کہ ہم کچھ لوگ پی ایم ایل این کے بہت تیز ترار باتیں کرتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ جواب دیں گے، وہ آگے سے جواب دیں گے، اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں ان چیزوں کو بڑا ایوائڈ کرتا ہوں. آئی تھنک کہ اس وقت جو ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے امن و امان ہے. اگر یہ امن ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آگے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ لڑائی چھڑ جاتی ہے افغانستان کے ساتھ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی. اس سے دونوں طرف کے نقصانات زیادہ ہوں گے. اور پھر ظاہر ہے ہماری فوج تگڑی ہے الحمدللہ، ہمارے وسائل بھی زیادہ ہیں. لیکن یہ کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف، تو وہ ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا. شوکت صاحب یہ جو اشتعال انگیز بیانات ہیں،
वफाकी हुकूमत आप ख़ुद कह रहे हैं कि वो शायद बहाना बना रही है, वो तो बहाना हो या पॉइंट स्कोरिंग हो या पोलिटिकल उसके कोई हासिल करना चाहते हों, आपकी ज़िम्मेदारी, सुहैल अफरीदी की ज़िम्मेदारी सूबे में अमन, आवाम को रोज़गार फराहम करना है, आवाम को सुकून की ज़िंदगी का मौका फराहम करना है। अगर दो तरफ़ा इश्तिआल अंगेज़ी, आप तो ये तो नहीं कह सकते वफाकी हुकूमत के वज़ीर मुशीर कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे। आपके अगर सुहैल अफरीदी साहब के अपने बयानात ही देख लें, वो ख़ासे इश्तिआल अंगेज़ी होती है। तो अपने सूबे के अमन के लिए, आवाम की खैरखाही के लिए ये नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसा वज़ीर आला साहब ज़ुबान बंद रखें और परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, गवर्नेंस पे तवज्जो दें, जिसका खमियाजा जो है आवाम भुगत रहे हैं। ये मेरे ख्याल से वज़ीर आला जो है, ज़ाहिर है उसने तो स्टार्ट में बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया था, लेकिन जब उनकी नॉमिनेशन के साथ ही एक बयानिया शुरू हो गया उनके खिलाफ और एक कैंपेन शुरू हुई, तो ज़ाहिर है उनको फिर वो जो इश्तिहाल उनको मिला और उसकी वजह से उन्होंने भी अपना लहजा तल्ख किया। तो आई थिंक जो हो गया। अब जो है ना, मेरे ख्याल से आगे अभी जो गोल हमारे सामने है, हमें वो करना है। इमरान खान समेत जितने हमारे असीर रहनुमा हैं, उनकी आज़ादी के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए डेमोक्रेटिक अंदाज से। जो आईन कानून हमें इजाज़त देता है, अदालतों को थोड़ा सा आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदालतों का निज़ाम इस वक्त आज़ाद नहीं है। हमें इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि अडयाला जेल तोड़कर हम इमरान खान को निकालेंगे। हमारी स्ट्रगल ये है कि अगर एक दफ़ा आइन कानून पे अमल दरामद शुरू हो जाए तो इमरान खान के जो केसेस है वो जल्द से जल्द निपटा दिए जाएंगे। और उसमें तो कुछ है भी नहीं इतना खास, लेकिन चूँकि समाअत ही नहीं हो रही है, तो ये भी एक डिलेइंग टैक्टिस जो है, ये भी एक ज़्यादती है। आप इंसाफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत को भी नहीं चाहिए कि आप एक पार्टी को दीवार से लगाएं। देखिए 4.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है, आप उसको बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है? मतलब आप क्या, वफाकी हुकूमत की क्या सोच है? पहले तो वो डिफाइन करे ना। या तो ये कि वो अपने ताकत का बताना चाहती है कि हम इतनी नहीं, यूसुफ ज़ई साहब वो आपकी बात दुरुस्त है। 4.5 करोड़ आवाम का मैंडेट आपकी जमात के पास है, लेकिन बुनियादी नुक्ता यही रहा कि वफाकी हुकूमत अगर मुलाकात ना करवाने पे बज़िद है, तो अभी तक PTI भी काबीना बनाने पे भी बज़िद थी। ये 4.5 करोड़ आवाम, इनको तो बुनियादी मसाइल सेहत के भी हैं, तालीम के भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं, दीगर भी हैं, तो वो PTI की तरजीही लिस्ट में वो क्या कहीं लैंड करते हैं? नहीं, देखिए ये तो आवाम की ख्वाहिश है ना, जो इस वक्त CM जो कर रहा है कि मैं इमरान खान से मिलूं, ये अवामी ख्वाहिशात है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की, जिन्होंने मैंडेट दिया है। तो ये तो एक अलग बात है। दूसरी जो आपने कहा ना, देखिए सेहत कार्ड हमारा शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक दिन भी नहीं रुका है और न ही किसी का सेहत का मामलात रुके हुए हैं। जो इस वक्त जो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी है, जो PTI की पॉलिसी है, उस पर मनवन अमल हो रहा है। हमारी सड़कें बन रही है, आज भी मेरे हल्के में तारकोल शुरू है, मेरा असफाल्ट शुरू है मेरे सड़कों के ऊपर। तो काम तो कहीं बन नहीं है। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि मेरी तो कल परसों 2-3 दिनों से मैं लगा हूँ कि भाई सुहैल अफरीदी साहब को अपनी कैबिनेट बनानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अपने लिए बहाना तलाश कर रही है। बहुत सारे लोगों ने शेरवानियाँ बनानी शुरू कर दी थी कि जी गवर्नर हाउस जाएंगे हम, तो ये मौका ही नहीं देना चाहिए। और इसके क्योंकि असरात बड़े खतरनाक होंगे। ये नहीं, शेरवानी क्या PTI के लोगों ने, जिन्होंने वज़रा का हलफ उठाना था? नहीं, मैं गवर्नर की तरफ कर रहा हूँ ना कि वो गवर्नर हाउस, वो तो गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, उन्हें शेरवानी की जरूरत क्या है? नहीं, वो तो बैठे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे। क्योंकि जब ये गवर्नर आज लगेगा ना, तो आप ये ना सोचें कि फिर फैसल कुंडी साहब वहाँ रहेंगे। जब गवर्नर राज की बात आएगी ना, तो उससे पहले फैसल कुंडी साहब को रुखसत किया जाएगा। नहीं, देखें वफाकी हुकूमत हो या गवर्नर हूँ या बाकी लोग हूँ, उन्होंने तो एक तो नेक नियति शो की ना कि तोड़ फोड़ अगर होती तो 2-4 लोग तो तोड़े ही जा सकते थे, हमेशा तोड़े जाते हैं। नहीं वो कोशिश हुई। और फिर कोर कमांडर साहब मिलने के लिए गए, खैर सगारी उन्होंने जाके मुलाकात की, ताउन का यकीन दिलाया, अमन व अमान की फराहमी के लिए। लेकिन कुछ खैर सगारी का मुजाहरा आपको भी करना होगा और मानना होगा कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत हो
لیکن آپ کی جو محاذ آرائی کی شدید خواہش ہے وہ معاملات کو سدھرنے نہیں دے رہی. جہاں تک کور کمانڈر صاحب کی آمد کا تعلق ہے تو وہ کوئی پرائم منسٹر کے نمائندے کے طور پہ تو نہیں آئے تھے نا. وہ تو اپنے جو ان کے سیکورٹی کے معاملات ہیں اور جو اس وقت صوبے کو چیلنجز کا سامنا ہے وہ اس کے لیے بھی آئے اور ان سے غیر سرکاری طور پہ بات ہوئی ان آفیشلی, کیونکہ وہ مبارکباد دینے آئے تھے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اس کا بالکل یہ جب یہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے صوبے کے اندر, جس میں کور کمانڈر صاحب بھی ہیں, جس میں چیف سیکریٹری بھی ہیں, جس میں ڈفرینٹ منسٹرز بھی ہیں. تو وہ جو اپیکس کمیٹی ہے اس میں پہلے اس کو گورنر چیئر کرتا تھا لیکن اب سی ایم کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ تو جو تعاون ہے وہ تو ہے, لیکن جو وفاقی حکومت کے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا تعاون جاری ہے, مجھے تو کوئی تعاون نہیں لگا. انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی. شوکت صاحب, یہ جو اب مذاکرات چل رہے ہیں استنبول میں, اگر خدا نہ خواستہ افغان حکومت کوئی تحریری ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دہشت گردوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کے بعد آپ کی حکومت نے, آپ نے سوچا کہ کیا لاہ عمل ہوگا اور آپریشن کے علاوہ کیا متبادل ہوگا وفاقی حکومت کے پاس یا فورسز کے پاس, اور آپ پھر تعاون کریں گے؟ کیونکہ وہ تو موقع جو تھا مذاکرات کر کے مفاہمت سے حل کرنے کا وہ ضائع کر دیا افغان حکومت نے بھی اور ان کے اتحادیوں نے بھی. بریف کمنٹ شوکت صاحب. دیکھیں, ایک تو آپریشن ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. جی, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو افغانستان اور پاکستان کے معاملہ ہے. اگر جو آپ نے بارڈر کو سیکیور کرنا ہے وہ بھی تو ہمارے وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا, کہ وہی سیکیور کریں گے. تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں, اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا یہ ہمارا حق بنتا ہے, اور کوئی بھی اگر اس کی وائلیشن کرتا ہے اور سیکورٹی فورسز ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے, ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں تک اندرونی آپریشن کا تعلق ہے تو آئی تھنک کہ اس میں صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا بہت لازمی ہوگا, مل بیٹھ کر ہی مسائل کا حل نکالا جائے. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شوکت یوسف جی کے وقت. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.